السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جہان داستان آپ کے لیے منفرد اور دلچسپ کہانیاں لے کر آتا ہے۔ آج بھی میں ایک منفرد کہانی لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے معلم کا راز۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حسن میرے بچوں کا معلم علم و فضل میں یکتا تھا۔ نہایت محنت اور تندہی سے بچوں کو تعلیم دیتا تھا۔ اس میں دیگر معلموں کی طرح رعونت اور خود پسندی نام کو نہ تھی، اسی لیے وہ ہمارے خاندان میں بہت جلد ہر دل عزیز ہو گیا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ دبلا پتلا لمبے قد کا آدمی تھا۔ اس کا رنگ بالکل سرسوں کے پھولوں کی طرح زرد تھا۔ چہرے کے حد و حال جو کسی زمانے میں موزوں اور دل فریب ہوں گے بگڑ چکے تھے۔ گال پچکے ہوئے اور آنکھیں اندر کو دنسی ہوئی، لاغری کی وجہ سے پیشانی حد سے زیادہ چوڑی اور کان بہت لمبے لمبے دکھائی دیتے تھے، مگر ان تمام نقائص کے باوجود اس کے چہرے پر ملاحت ضرور تھی۔ بچے اس سے محبت کرتے تھے، وہ بھی بچوں کو دل سے چاہتا تھا۔ جہاں اس میں یہ سب خوبیاں تھی وہاں ایک عیب بھی تھا، وہ یہ کہ قمری مہینے کے آخری 3-4 دن وہ ضرور رخصت پر گزارتا۔ جب وہ رخصت کے دن گزار کر واپس آتا تو اس کی حالت بہت بری ہوتی، شکل و صورت بھی بالکل ڈراؤنی ہو جاتی۔ ہمیں اس کی عجیب و غریب عادت اور بدتر حالت پر بہت تعجب ہوا کرتا۔ ساون کا مہینہ تھا۔ میری ملازمہ صبح سویرے وضو کرنے باہر نل پر گئی۔ اس نے دیکھا کہ عشق پہ چاند کی بیل کے نیچے ایک کالا پھندار سانپ رینگتا ہوا جا رہا ہے۔ ملازمہ نے شور مچا دیا۔ اس کی آواز پر دوسرے ملازم لاٹھیاں لے کر آ پہنچے، لیکن اتنے عرصہ میں سانپ نوکروں کے گھروں سے آگے بڑھ کر حسن کے کمرے کی طرف چلا گیا اور ایک روزن کے ذریعے اس میں داخل ہو گیا۔ حسن کا کمرہ مقفل تھا کیونکہ اسے رخصت پر گئے دوسرا دن تھا۔ اب اگر سانپ کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا تو خطرے سے خالی نہ تھا، اس لیے یہ صلاح ٹھہری کہ قفل توڑ کر سانپ کو مار دیا جائے۔ قفل توڑ کر جب یہ لوگ اندر داخل ہوئے تو ان کے تعجب کی انتہا نہ رہی۔ حسن چارپائی پر اوندے منہ پڑا تھا۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، منہ سے کف جاری تھا۔ اس کا دانا ہاتھ نیچے لٹک رہا تھا جسے سانپ نے ابھی ابھی کاٹا تھا۔ سانپ مار دیا گیا اور حسن کو ہم نے ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ حسن کے متعلق ہم لوگوں کو بڑی الجھن تھی، مگر وہ جلد ہی صحت یاب ہو گیا۔ آخر حسب معمول وہ چوتھے دن اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی سب نے طرح طرح کے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، مگر اس نے کسی بات کا جواب تک نہ دیا۔ لیکن جب میں نے زیادہ مصر ہو کر اس کے عجیب و غریب راز سے آگاہ ہونا چاہا تو وہ بولا، یہ ایک اندوناک داستان ہے جو میں بچوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ شاید وہ اس راز سے آگاہ ہو کر ڈر جائیں اور مجھ سے نفرت کرنے لگیں۔ رات کا وقت تھا۔ آم کے درخت پر کوئل اپنی دردناک آواز میں کوک رہی تھی۔ حسن ایک تخت پر بیٹھا اپنی داستان سنا رہا تھا۔ میرا نام حسنات احمد ہے۔ میں ریاست جموں کے موضع اکھنور کا رہنے والا ہوں۔ میرے دادا گاؤں کے چودھری تھے۔ ہماری کاشتکاری وسیع پیمانے پر ہوتی تھی۔ میرا باپ بچپن ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ دادا ہی میری اور میری بیوہ ماں کے کفیل تھے۔ میرے چچا تحصیلدار تھے۔ دادا کو میرے باپ سے بہت محبت تھی اور مجھے ان کی نشانی سمجھ کر بہت چاہتے تھے۔ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جس کا نام سکینہ تھا۔ یہ مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی۔ ہمارا مکان موضع اکھنور سے 1.5 میل کے فاصلے پر ایک فردوس نما خطۂ ارضی میں واقع تھا، جس کے ارد گرد کئی ایکڑ زمین ہماری ملکیت تھی۔ ہمارا مکان بہت وسیع اور شاہانہ طرز کا بنا تھا۔ اس میں کئی ایک ڈیوڑیاں، غلام گردشیں، بخارچے اور آڑے ترچے کمرے بنے تھے۔ مکان کے ارد گرد ہمارا شاندار باغ تھا جو کئی بیگوں میں پھیلا ہوا تھا۔ اس میں جا بجا چھوٹی چھوٹی نہریں جاری تھی جو پاس کی ایک پہاڑی ندی سے کاٹ کر لائی گئی تھی۔ باغ سے آگے نکل کر اس عظیم و شان اراضی میں جہاں تک نظر کام کرتی تھی، زعفران اور دھان کے کھیت ہوا میں لہراتے دکھائی دیتے تھے۔ دائیں بائیں ہار سنگار کے درختوں کا سلسلہ میلوں تک چلا گیا تھا۔ پچھواڑے کی طرف ندی کے کنارے میرے دادا نے ایک کنال زمین میں بانس کے درخت لگوا رکھے تھے۔ یہ درخت اتنے گھنے اور سرسبز تھے کہ یہ تھوڑی سی زمین بانسوں کا اچھا خاصا جنگل معلوم ہوتی تھی۔ اس عالی شان گرانے میں اور سکینہ صرف 2 ہی بچے تھے جو دنیا سے الگ امن و چین کی اس بستی میں پرورش پا رہے تھے۔ میری اور سکینہ کی آپس میں بڑی محبت تھی۔ ہم دونوں کی تعلیم کے لیے ایک معلم کی خدمات حاصل کی گئیں۔ جب میں نے جموں جا کر مڈل کا امتحان دیا، میری عمر 16 سال کی تھی۔ جب نتیجہ نکلا تو سب لڑکوں میں میرا نمبر اول تھا۔ اب چچا کی رائے تھی کہ مجھے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے جموں بھیج دیا جائے۔
میرے جانے کی تیاریاں ہونے لگی۔ مجھے اپنے عزیز و اقارب اور خصوصاً سکینہ کی جدائی بہت شاق تھی۔ میرا دل اندر ہی اندر بیٹھا جاتا تھا۔ سکینہ بھی بہت مغموم نظر آتی تھی۔ میری اور سکینہ کی حالت نہ گفتہ بات تھی۔ وہ بصور رہی تھی کہ میں بھیا کو نہ جانے دوں گی۔ دادا اس کو دلاسا دے رہے تھے۔ میں خود پریشان تھا، مگر میں نے بڑے ضبط سے کام لیا اور بادل ناخواستہ ان لوگوں سے رخصت ہوا۔ 2 سال گزر گئے۔ میں کئی دفعہ چھٹیوں میں گھر آیا، مگر سکینہ سے ملاقات نہ ہو سکی، کیونکہ اکثر ایسا اتفاق ہوتا رہا کہ اس موقع پر وہ یا تو ننہال گئی ہوتی یا اپنے باپ کے پاس ادھم پور۔ آخر جب میں میٹرک کا امتحان دے کر گھر آیا تو سکینہ وہاں موجود تھی۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں بجلی سی کون گئی۔ میں بونچکا سا رہ گیا۔ 2 سال کے قلیل عرصہ میں وہ کچھ سے کچھ ہو گئی تھی۔ اب وہ بجائے ایک معصوم اور شوخ لڑکی کی ایک سنجیدہ اور شرمیلی دوشیزہ تھی۔ وہ حسن اور رعنائی کا شاداب پھول تھی۔ اس کی چشم غزالی میں غضب کا جادو تھا۔ نقش بھی بہت دلکش تھے۔ کاکل مشقے پر مارسیاہ کا دھوکہ ہوتا تھا۔ بوٹا سا قد اور گدرایا ہوا بدن محشر بپا کر رہا تھا۔ اس کے لسانی حسن میں ایک مقناطیسی کشش تھی جس سے میں مسحور ہو گیا اور مجھے اس کو مخاطب کر کے گفتگو کرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ وہ بھی نگاہیں نیچی کیے خاموش بیٹھی تھی، لیکن کبھی کبھی کنکھیوں سے میری طرف دیکھ لیتی۔ وہ بہت خوش معلوم ہوتی تھی۔ اس کے گال تمتما رہے تھے۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے کی متمنی تھی، مگر باوجود انتہائی کوشش کے میں زبان نہ ہلا سکا۔ چند دنوں میں ہی ہماری ہچکچاہٹ دور ہو گئی اور میں محسوس کرنے لگا کہ سکینہ میرے دل کی گہرائیوں میں اتر رہی ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں باہر مردانے میں سو رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ دادا اور چچا ایک طرف بیٹھے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ دادا نے کہا، بیٹا اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، نہ جانے کس وقت وعدہ پورا ہو جائے۔ مجھے حسرت ہے کہ میں حسنات کا صحرا دیکھ لوں۔ چچا نے کہا، ابا جان میرا ارادہ ہے کہ حسنات کو اعلیٰ تعلیم دلواؤں۔ اگر ابھی اس کی شادی کر دی گئی تو تعلیم سے محروم رہ جائے گا۔ دوسرے سکینہ بھی نادان ہے، 3-4 سال کوئی بڑی بات نہیں۔ سکینہ سے میری شادی؟ میرے رگوں پہ میں شادمانی کی لہر دوڑ گئی، مگر آنکھیں بند کیے چپکا پڑا رہا۔ دادا اور چچا دیر تک اس امر پر بحث کرتے رہے۔ خوشی کے دن چشمے زدن میں گزر جاتے ہیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ انٹرنس پاس کرنے کے بعد جلد ہی مجھے علی گڑھ بھیج دیا گیا۔ اب میرے اور سکینہ کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا، لیکن چند ماہ بعد اس کے خط دیر سے آنے لگے اور پھر رفتہ رفتہ بالکل بند ہو گئے۔ گرمی کی چھٹیوں میں جب میں گھر آیا تو وہ مجھے ملی، مگر بہت سرد مہری سے۔ میں اس کی بے روحی پر بہت حیران تھا، لیکن اس کی کوئی وجہ نہ معلوم ہو سکی۔ دن گزر چکا تھا، آفتاب غروب ہو رہا تھا، آسمان پر سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ ہار سنگار کے درختوں پر سورج کی آخری کرنیں پڑنے سے تمام جنگل شعلہ زار بن رہا تھا۔ سکینہ باغ کے سرے پر دیوار کے قریب کھڑی تھی۔ ہار سنگار کے نارنجی پھولوں کا عکس اس کے روح زیبا پر عجیب بہار دیتا تھا۔ وہ جنگل کا پرکیف نظارہ دیکھنے میں محو تھی۔ اس کی گود میں ہرن کا ایک ننھا سا بچہ تھا اور ہاتھ میں شیشے کی بوتل، جس سے وہ ہرن کے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ اس وقت اس کا حسن حورانے بہشتی کو مات کر رہا تھا۔ مجھ سے نہ رہا گیا، دبے پاؤں اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ سکینہ، میں نے کہا۔ سکینہ نے بغیر میری طرف دیکھے کہا، حسن دیکھو کیسا اچھا سما ہے۔ میں نے کہا، لیکن تم سے زیادہ حسین نہیں۔ سکینہ نے کہا، ایسی بیہودہ باتیں مجھے ایک آنکھ نہیں باتی۔ میں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ تم بہت بے اعتنائی سے پیش آتی ہو۔ سکینہ نے کہا، یہ تمہارا وہم ہے۔ میں نے کہا، نہیں، اس سے پہلے تمہیں میرے ساتھ بہت محبت تھی۔ سکینہ نے کہا، محبت سے کس کو انکار ہے؟ ان کی محبت تو قدرتی ہوتی ہے، مگر تم تو اس محبت کو اور ہی رنگ دینا چاہتے ہو۔ سکینہ کے منہ سے یہ باتیں سن کر مجھے رنج ہوا، حتیٰ کہ میں نے رات کا کھانا بھی نہ کھایا اور چارپائی پر پڑ رہا۔ چاندنی رات تھی، ہوا کے نرم اور خوشگوار جھونکے راحت پہنچا رہے تھے۔ باغ کا پتا پتا خوشبو میں بسا تھا۔ سب دنیا محو خواب تھی، مگر مجھے نیند کہاں۔ میں بے چینی سے کروٹیں لے رہا تھا۔ 12 بجے کے قریب مجھے دروازے کی چرچراہٹ سنائی دی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ننھے کی باڑ کے پیچھے سایہ دکھائی دیا۔ میں بہت حیران تھا کہ آدھی رات کو گھر سے باہر کون جا رہا ہے۔ آخر کھوج لگانے کے لیے اٹھا اور درختوں کے سائے میں اپنے آپ کو چھپاتا چپ چاپ تعاقب میں روانہ ہوا۔ جانے والا بہت دھیمی چال سے چل رہا تھا۔ جب میں اس کے کچھ قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ سکینہ ہے۔ وہ بانس کے جنگل کے قریب جا کر رک گئی اور میں ایک درخت کے پیچھے اسے چھپ کر دیکھنے لگا۔ اتنے میں بانس کی ڈالیاں ہٹیں اور ایک نوجوان جس کے مقابلے میں چاند کا حسن بھی پھیکا تھا نکلا اور اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا،
سکینہ، آج کئی دنوں بعد تم سے ملاقات ہوئی۔ سکینہ نے کہا رفیق، میں آج آخری دفعہ تمہیں ملنے آئی ہوں۔ نوجوان نے کہا سکینہ، خدا کے لیے ایسا نہ کہو، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ سکینہ نے کہا میں مجبور ہوں، کیونکہ میں قریب اپنے چچا کے لڑکے سے بیاہی جانے والی ہوں اور میرے والدین کی یہی مرضی ہے۔ نوجوان نے کہا اچھی سکینہ، ایسی دل شکن باتیں زبان سے نہ نکالو، بتاؤ تمہیں کیا مجھ سے محبت نہیں ہے؟ سکینہ نے کہا اگر محبت نہ ہوتی تو رات کے وقت ایسی جگہ کیا کرنے آتی؟ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میری رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ آخرکار کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ گئی۔ مجھے سکینہ سے سچی محبت تھی، اس لیے میں نے دل سے عہد کر لیا کہ اس کی خوشی کو اپنی خواہشات پر قربان نہ کروں گا۔ چنانچہ میں اپنے کمرے میں گیا اور دادا کے نام ایک خط لکھا۔ میں نے سنا ہے کہ میری شادی سکینہ سے ہونے والی ہے، اسی وجہ سے میں گھر چھوڑ رہا ہوں۔ میں لکیر کا فقیر نہیں ہوں۔ آپ کے دقیانوسی حالات کے مطابق ایک دیہاتی لڑکی سے شادی کر کے میں اپنی زندگی تباہ نہیں کر سکتا۔ راقم حسنات احمد۔ یہ خط ایک لفافے میں بند کر کے میں نے اپنے سرہانے رکھ دیا اور خود ایک پرانے دوست کے پاس پشاور چلا گیا، جہاں اس نے مجھے ایک پٹھان سردار کی جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے 30 روپے ماہوار پر ملازم کرا دیا۔ 1 سال تک میں نے خوب محنت سے کام کیا۔ سردار صاحب مجھ پر بہت مہربان تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ اپنی تعلیم جاری رکھوں۔ انہوں نے مجھے اس کی اجازت دے دی اور فیس وغیرہ کا خرچ بھی اپنے ذمے لے لیا۔ غرض یہ کہ میں اپنی ڈیوٹی کے ساتھ تعلیم بھی حاصل کرنے لگا۔ اس واقعہ کو 4 سال گزر گئے۔ اب میں BA پاس کر چکا تھا۔ ایک دن شام کے قریب قصہ خانی بازار سے گزر رہا تھا کہ کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے دیکھا تو میرے گاؤں کا ایک آدمی تھا۔ میں نے اس سے اپنے عزیزوں کی خیر و عافیت دریافت کی تو معلوم ہوا کہ چچا مر چکے ہیں اور 4 سال کا عرصہ ہوا کہ سکینہ کی شادی رفیق نامی ایک ایرانی امیرزادے سے ہو گئی ہے، جو آج کل اکنور کے قریب ہی جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ دادا کی صحت خراب ہو چکی ہے اور مجھے یاد کر کے اکثر روتے رہتے ہیں۔ چچا کے انتقال کا مجھے از حد صدمہ ہوا اور بوڑھے دادا کی افسوسناک حالت سن کر مجھ سے نہ رہا گیا اور میں گھر چلا آیا۔ مجھے دیکھ کر دادا گویا از سر نو زندہ ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے اس آوارگی کی وجہ پوچھی تو میں نے سکینہ اور رفیق والا سارا معاملہ انہیں سنا دیا۔ وہ میرے اثار اور نیک نیتی سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مجھے اشارے سے سکینہ کا وہ عالیشان مکان دکھایا جو ہار سنگار کے خوبصورت جنگل میں کھڑا آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ میرے آنے کی خبر گردنواہ میں ایک دم پھیل گئی۔ لوگ میری ملاقات کو آنے لگے۔ دوپہر کے قریب سکینہ بھی آئی، جسے دیکھ کر میرا دل بجھ گیا۔ اس کا شہنائی رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑے ہوئے تھے اور وہ بالکل ہڈیوں کی مالا بن رہی تھی۔ سکینہ تمہیں کیا ہوا؟ میری زبان سے بے اختیار نکلا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، مگر آنسوؤں کے 2 بڑے بڑے قطرے اس کے زرد رخساروں پر ڈلکتے نظر آئے، جنہیں دیکھ کر میرا دل بہت ازردہ ہوا اور مجھے شک ہوا کہ شاید رفیق اس سے بدسلوکی کرتا ہے۔ لیکن سب نے رفیق کی تعریف کی۔ دوسرے دن سکینہ کے گھر میری دعوت تھی۔ میں نے دادا سے عذر کیا کہ رفیق مجھے ملنے نہیں آیا اور شاید ابھی تک مجھے اپنا رقیب خیال کرتا ہے، میں وہاں نہ جاؤں گا۔ دادا نے کہا تمہارا یہ خیال فضول ہے، رفیق تو گوشہ نشین آدمی ہے اور شاذ و نادر ہی گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلتا ہے۔ دوپہر کو میں اور دادا سکینہ کے گھر گئے۔ سکینہ کا مکان ایک ایسے خوبصورت باغ میں بنایا گیا تھا جس کا نظارہ بے حد دل فریب تھا۔ صحن چمن پر بلا کا نکھار تھا۔ سرو و صنوبر کے خوشنما درخت اپنی موضوع قامتی پر مغرور نہایت شان و شوکت سے استادہ تھے۔ باغ کی کانٹ چھانٹ کسی کاریگر کے کمال کی شاہد تھی۔ سیمگو حوضوں میں دل اویز فوارے چھٹ رہے تھے، چمن پھولوں سے پٹے ہوئے تھے، دل ربا کشادہ روشوں کے گرد لالا زار کھلا تھا۔ مکان اپنی انوکھی طرز و تعمیر اور قیمتی فرنیچر اور دیگر آرائشی سامان کے لحاظ سے بالکل قصر شاہی معلوم ہوتا تھا۔ سکینہ نے مجھے اپنے مکان کا کونا کونا دکھایا، پھر رفیق سے ملاقات ہوئی۔ در حقیقت رفیق نہایت ملنسار اور حلیق آدمی تھا۔ اس مختصر ملاقات ہی سے میں اس کا گریدہ ہو گیا اور اس دن سے روزانہ سکینہ کے گھر جانے لگا۔ مجھے رفیق کے بغیر چین ہی نہ آتا تھا۔ انہی ایام میں سکینہ کے طرز عمل سے مجھ پر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اپنی موجودہ زندگی سے ناخوش ہے۔ مجھے تعجب ہوتا تھا کہ وہ اتنی افسردہ کیوں رہتی ہے، مگر یہ راز نہ کھل سکا۔ رفیق تنہائی پسند تھا، سوائے چند آدمیوں کے کسی سے میل جول نہ رکھتا تھا۔ علاوہ خوبیوں کے اس میں 2 نقص بھی تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ موسیقی سے سخت نفرت کرتا تھا، دوسرے وہ درویشوں اور سنیاسیوں کا سخت ترین دشمن تھا۔ سو یہ وجہ کوئی ایسی اہم نہ تھی کہ سکینہ کی رنجیدگی کا باعث ہوتی۔
میں اکثر خیال کرتا شاید سکینہ کو مجھ سے بچھڑ جانے کا غم ہے۔ سردیوں کا موسم تھا، اپالو دیوتا کی نورانی کشتی فلک کے نیلگو سمندر میں عین منجدار میں پہنچ چکی تھی۔ اس کی فیض رسانی سے کائنات کا ذرہ ذرہ سیل نور میں غرق ہو رہا تھا۔ یہ جانفرا سماعت دیکھ کر فرتے انصباح سے دل کی کلی خود بہت کھل رہی تھی، لیکن رفیق کو ان نیرنگیوں سے کچھ لگاؤ نہ تھا۔ وہ اپنے پرتکلف کمرے میں آتش دان کے قریب ایک صوفے پر بڑے وقار سے بیٹھا تھا۔ سامنے ایک سیاہ آبنوسی میز پر چند کتابیں پڑی تھیں جن کے مطالعہ میں وہ اکثر محو رہتا تھا۔ میں اور سکینہ باغ میں ٹہل رہے تھے۔ پگڈنڈی پر ایک سپیرا جا رہا تھا۔ سکینہ نے شام کا کھیل دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اب اس سپیرے نے بین ہی بجانی شروع کی تھی کہ رفیق بھاگتا ہوا آیا۔ موقع پر پہنچ کر بیچارے سپیرے کو مار مار کر بھگا دیا۔ میں اپنی بے وقوفی پر شرمسار ہو گیا، لیکن سکینہ نے بہت برا منایا۔ سکینہ نے رفیق سے کہا، تمہاری یہ حرکت بہت ہی ناقابل نفرت ہے۔ تمہیں میری تفریح میں رکاوٹ ڈالنے کا کیا حق ہے؟ چاہے تم ان باتوں کو ناپسند کرو، مجھے تو کھیل تماشے بہت باتیں ہیں، اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ رفیق نے کہا، پیاری، یہ لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، حسینوں کا حسن چرا لیتے ہیں، نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، بہادروں کا خون چوس لیتے ہیں اور عاشقوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ تم کیا جانو ان کا جادو بڑا سخت ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے ہم دونوں کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا جاتا تھا۔ یکا یک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا دل خود بخود اس پر مائل ہو رہا ہے۔ سکینہ کو بھی اپنی حرکت پر پشیمانی ہونے لگی، لیکن وہ بے اختیار اس سے بغل گیر ہو گئی۔ رفیق نے اسے نہایت محبت سے گلے لگا لیا، پھر وہ ہم دونوں کو اندر لے گیا اور بڑی نرمی سے دیر تک نصیحتیں کرتا رہا۔ شام کے قریب جب میں گھر واپس آیا تو مجھے یوں محسوس ہوا گویا کسی نشے کا خمار اتر رہا ہے۔ کسل مندی سے میرا بدن چور ہو رہا تھا۔ میں بستر میں پڑھ کر اپنی حالت پر غور کرنے لگا کہ کس طرح سکینہ رفیق کی بے جا سختی پر مشتمل ہوئی، اور میں بھی بیزار ہوا، مگر اس کے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے سے ہمارے دل موم کی طرح پگھل گئے۔ شاید وہ ہپناٹزم جانتا ہے یا اس کی آنکھوں میں کوئی شیطانی قوت ہے۔ اس واقعہ کے بعد مجھے رفیق سے نفرت سی ہو گئی، لیکن جب اس کے سامنے جاتا دفعتاً میرے سینے میں اس کی محبت کا سمندر موجزن ہو جاتا، اور میں ایک پالتو کتے کی طرح اس کے ادنا اشاروں پر چلنے لگتا۔ ایک دن صبح میں اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ ایک شخص سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اس نے ایک موٹا سا کپڑا سر پر اس طریقے سے باندھ رکھا تھا جس سے اس کا چہرہ پوری طرح دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ آتے ہی کہنے لگا، حضور، مجھے ایک عرض کرنی ہے۔ یہ فقرہ اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ میں اس کی درخواست کو رد نہ کر سکا اور اسے ساتھ لیے بانسوں کے جنگل تک چلا آیا۔ اب اس شخص نے منہ سے کپڑا ہٹایا اور میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی سپیرا تھا جس کی اس دن رفیق نے گت بنائی تھی۔ سپیرے نے کہا، حضور، میں اس دن والے صاحب کے متعلق چند ضروری معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہ کریں گے۔ میں نے کہا، ان کے متعلق صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ ایران کے جلا وطن امیر زادے ہیں اور میرے چچا کی لڑکی ان سے بیاہی گئی ہے۔ سپیرے نے کہا، یہ تو میں لوگوں سے سن چکا ہوں، لیکن کیا ان میں کبھی کوئی غیر فطری قوت بھی آپ نے ملاحظہ کی ہے؟ میں نے کہا، ہاں، ان کی آنکھوں میں کوئی کشش ضرور ہے۔ سپیرے نے کہا، وہ آنکھیں جھپکتے بھی ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا، اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے اس طرف کبھی دھیان نہیں دیا، مگر تمہیں ان پر کیا شبہ ہے؟ کیا تم انہیں جادوگر سمجھتے ہو؟ سپیرے نے ہنس کر کہا، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ۔ اچھا، آج آپ ان کی آنکھوں کا معائنہ کریں، میں شام کو پھر حاضر ہوں گا۔ 10 بجے کا وقت تھا۔ باد ہن کے تھپیڑے آفت برپا کر رہے تھے۔ میں تیز رفتاری سے چلتا ہوا سکینہ کے مکان میں داخل ہوا۔ اتفاقاً کسی ملازم وغیرہ نے مجھے آتے نہ دیکھا۔ میں دبے پاؤں رفیق کے کمرے میں جا کر پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ رفیق اس وقت ایک صوفے پر بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ سکینہ کھلی ہوئی کھڑکی کے قریب ایک چوکی پر بیٹھی سلائیوں سے کچھ بن رہی تھی۔ اس نے بالکل سادہ اور سفید لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے خوبصورت دراز گیسوؤں کو بادے تند کے گستاخ جھونکے اس کے چہرے پر بکھیر رہے تھے۔ رفیق بظاہر سگار نوشی میں مشغول تھا، مگر اس کی آنکھیں سکینہ کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ میں دیر تک اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتا رہا اور یہ معلوم کر کہ در حقیقت رفیق آنکھ نہیں جھپکتا، مجھ پر خوف سا طاری ہو گیا۔ پھر میں نے سکینہ کو غور سے دیکھا تو وہ غنودگی کی حالت میں بیٹھی تھی۔ گو اس کے ہاتھوں میں سلائیاں تھیں، لیکن اس کی انگلیوں میں حرکت مفقود تھی۔ میں بدحواس ہو کر چپکے سے باہر نکل آیا۔ شام کے وقت سپیرا مجھے پھر ملا اور کہنے لگا، حضور بتائیے، کچھ پتہ چلا؟
میں نے کہا ہاں، آج مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ آنکھ نہیں جھپکتا، اب کیا کیا جائے؟ سپیرے نے کہا حضور میں کوئی اسم پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی مضبوط سے دروازے کا کمرہ ان کے مکان میں مل جائے تو آپ کو اپنی فقیری کے کمالات دکھاؤں، صرف جگہ کی ضرورت ہے، ہاں باہر علیحدہ ہی کوٹھڑی ہو لیکن اس قدر نزدیک ہو کہ میری آواز ان کے کانوں تک پہنچ سکے۔ میں نے کہا کسی نوکر کے گھر میں تو ایسی جگہ آسانی سے مل سکتی ہے۔ سپیرے نے کہا وہاں تو ملازموں کے حلال انداز ہونے کا اندیشہ ہے۔ میں نے کہا فکر نہ کرو، کل شام کو اخنور میں میلہ ہے اور تمام ملازم وہاں جانے والے ہیں۔ سپیرا یہ سن کر بہت خوش ہوا اور دوسری شام کو آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہوا۔ صبح سویرے ہی میں سکینہ کے گھر گیا، وہ لوگ ابھی بستروں میں آرام کر رہے تھے۔ میں نوکروں کے گھر دیکھتا بالتا رہا، ان میں ایک کوٹڑی سپیرے کی ہدایت کے مطابق بہت موزوں تھی، اس میں کوئی کھڑکی یا روشن دان وغیرہ نہ تھا اور دروازہ بہت مضبوط تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں واپس چلا آیا۔ رات کو بانس کے جنگل میں سپیرا میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں سکینہ کے مکان کی طرف ہو لیے۔ قمری مہینے کی 27ویں رات تھی۔ تاریکی کا یہ عالم تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ سردی کی شدت سے یہ خطہ کرۂ زمین پر مہر بنا ہوا تھا، مگر میری پیشانی خوف سے عرق آلود ہو رہی تھی۔ اگرچہ میں نے چلتے وقت احتیاطاً پستول بھر کر جیب میں رکھ لیا تھا، پھر بھی میری ٹانگیں دہشت سے لڑکھڑا رہی تھی، لیکن میں گرتا پڑتا وہاں تک پہنچ گیا۔ یہاں مکمل سکوت تھا۔ رات کے سناٹے میں وہ مکان نہایت ڈراؤنا اور ہیبت ناک معلوم ہوتا تھا۔ گرد و نواح میں بھی ہر طرف خاموشی اور افسردگی چھائی ہوئی تھی، البتہ کسی وقت دور کے کسی گاؤں سے کتوں کے بھونکنے کی مدھم آواز سنائی دیتی تھی۔ ہم دونوں کوٹھڑی میں داخل ہوئے۔ سپیرے نے اندر سے کنڈی لگا لی، پھر اپنے بکچا سے ایک مٹی کا دیا نکال کر جلا دیا اور کوٹھڑی کے عین مرکز میں زمین کو کچی مٹی سے لیپ کر اس کے گرد دائرہ کھینچا۔ ہم دونوں اس میں بیٹھ گئے۔ میں چپ چاپ اس کی حرکات کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک خوشبودار مسالہ سلگایا اور ایک عجیب قسم کے ساز پر کسی ہاتھ زبان میں کچھ گانا شروع کیا اور 15-20 منٹ تک یہی راگ الاپتا رہا۔ یکایک دروازے پر زور سے دھکا لگا اور ساتھ ہی رفیق کی نہایت کرخت آواز سنائی دی، یہاں کون مردود طوفان بدتمیزی مچا رہا ہے؟ جلدی دروازہ کھولو۔ میں کانپ اٹھا، مگر سپیرے نے کچھ پرواہ نہ کی، وہ اپنے کام میں مشغول رہا۔ دروازے پر زور زور سے دھکے پڑ رہے تھے اور رفیق گلا پھاڑ پھاڑ کر گالیاں دے رہا تھا۔ وہ غصے سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ جب اسے دروازہ توڑنے میں مایوسی ہوئی تو تنگ آ کر کہنے لگا، اگر تم دروازہ نہ کھولو گے تو میں کوٹھڑی کو آگ لگا دوں گا اور تم جل بن کر خاک ہو جاؤ گے۔ سپیرے پر اس دھمکی کا بھی اثر نہ ہوا، البتہ اس نے ساز رکھ دیا اور بین اٹھا کر بجانی شروع کی۔ رفیق کو یقین ہو گیا کہ سختی سے کام نہ چلے گا تو گڑ گڑا کر کہنے لگا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، مگر سپیرا ٹس سے مس نہ ہوا۔ رفیق ہماری ہٹ درمی سے مایوس ہو کر معلوم ہوتا تھا کہ باہر گوڑ دوڑ ہو رہی ہے۔ چند منٹ ایسا کرنے کے بعد وہ پھر دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ظالم میری بربادی سے تجھے کیا حاصل ہوگا؟ یہ کہتے ہوئے نہایت دردناک آواز میں گریو زاری کرنے لگا۔ سپیرا زور و شور سے بین بجاتا رہا۔ رفتہ رفتہ رفیق کی آواز بند ہو گئی۔ یکایک میں نے دیکھا کہ سپیرے کی پشت کی جانب کونے سے نالی کے ذریعے ایک بے حد موٹا سیاہ پھندار سانپ اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میری روح فنا ہو گئی، لیکن میں نے دل کڑا کر کے اس پر پستول داغ دیا۔ سپیرے کے اسان خطا ہو گئے، بین اس کے ہاتھ سے چھٹ گئی اور پھٹے پھٹے دیدوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ہاتھ سے سانپ کی طرف اشارہ کیا۔ جب سپیرے نے ادھر دیکھا تو اسے اژدہا دم توڑتا ہوا دکھائی دیا۔ سپیرے نے سر پیٹ کر کہا، آپ نے ظلم کیا۔ میں نے کہا، تو کیا یہ تمہارا پالتو سانپ تھا؟ سپیرے نے کہا، یہ تو رفیق صاحب تھے، ان کا بہت برا حشر ہوا۔ میں نے کام کر کہا، ہائے رفیق، یہ کس طرح؟ سپیرا غمگین لہجے میں بولا، سانپ جب 100 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اسے اپنی حیت تبدیل کرنے پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ میں اس عجیب و غریب انکشاف پر ہکا بکا سانپ کی طرف دیکھنے لگا اور بعد ازاں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گیا۔ اس نے یکدم اپنی بے نور آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور اپنا زخمی سر اٹھا کر مجھ پر جپٹنے کی کوشش کی، لیکن کمزوری سے آگے نہ بڑھ سکا اور وہیں گر کر ڈیر ہو گیا۔ خون کی باریک سی دار جو ابھی تک اس کے سر سے نکل رہی تھی میرے ہاتھ پر آ پڑی۔ دوسرے دن رفیق کی گمشدگی کی خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ دادا نے اس کی بہت تلاش کرائی مگر بے سود۔ آخر کار وہ سکینہ کو اپنے گھر لے آئے اور اس کا مکان مقفل کر دیا۔ وہ رفیق کے راز سے بالکل بے خبر تھی، کیونکہ رفیق کی آنکھوں کے جادو کی وجہ سے راتوں کو وہ اکثر بے ہوش سوئی رہتی تھی۔
اس واقعے کو تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ رات کے وقت سکینہ کے مکان میں خدا جانے کس طرح آگ لگ گئی۔ شعلے آسمان کی خبر لانے لگے۔ ہر چند آگ بجھانے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ تمام مکان ماں باغ اور ہار سنگار کے جنگل کے جل کر بسم ہو گیا۔ سکینہ کو اپنی بربادی کا بہت صدمہ تھا اور اسی غم سے اس کی صحت خراب ہوتی گئی۔ جب اخنور کے حکیموں سے فائدہ نہ ہوا تو مجھے جموں کسی قابل ڈاکٹر کو لانے کے لیے جانا پڑا۔ قمری مہینے کی 27ویں رات تھی۔ آج رفیق کے انجام کو پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ میں جموں میں دادا کے ایک دوست کے مکان پر سویا۔ صبح مجھے ڈاکٹر کو ساتھ لے کر گھر جانا تھا۔ یک میرے ہاتھ سے ایک قسم کی خوشبو آنے لگی جس سے میرا جی متلانے لگا۔ میں نے اپنی طبیعت کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر لا حاصل۔ فوراً ہی بڑے زور سے استغراق ہوا اور میں چارپائی کی پٹی پر جھکا ہوا قے کر رہا تھا۔ میرا ہاتھ ذرا نیچا ہوا تو مجھے سخت ٹیس محسوس ہوئی۔ میں تڑپ کر رہ گیا۔ میں نے دیکھا ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ آخر میرا بازو شدت درد سے ٹوٹنے لگا۔ میں بے چین ہو کر اٹھ بیٹھا۔ اچانک میری نظر کمرے کے فرش پر پڑی تو وہاں کئی سانپ رینگ رہے تھے۔ میں تھرا گیا۔ ایک دردناک چیخ میرے منہ سے نکلی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب کچھ آرام ہوا تو میں ڈاکٹر کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ دادا نے دیر کی وجہ پوچھی تو میں نے کسی بہانے سے ٹال دیا۔ 1 ماہ بعد جب پھر قمری مہینے کی 27ویں رات آئی تو میرے ہاتھ سے خوشبو آنے لگی جس سے میں مدہوش ہو گیا۔ دوسرے دن معلوم ہوا کہ مجھے پھر سانپ نے ڈس لیا ہے۔ دادا نے جب سنا کہ 2 مہینے سے متواتر مجھ پر یہ حادثہ گزر رہا ہے تو وہ بہت متفکر ہوئے۔ کئی ڈاکٹروں اور سپیروں سے میرا علاج کرایا گیا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اب ہر مہینے کی 27 رات کو بدستور مجھے سانپ نے کاٹنا شروع کیا۔ سکینہ کو ایک تو اپنا گھر بار تباہ ہو جانے کا قلق تھا، دوسرے میری انوکھی بیماری کا رنج۔ روز بروز اس کی حالت خراب ہوتی گئی۔ آخر کار 6 ماہ کے اندر بیچاری نشاد و نامراد اس دنیا سے اٹھ گئی۔ میری بیماری اور سکینہ کی بے وقت موت نے دادا کی کمر توڑ دی اور وہ اسی غم میں 2 مہینے کے بعد چل بسے۔ اب اتنے بڑے گھر میں صرف میں تھا یا میری والدہ۔ گو میرا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا مگر والدہ کی خاطر میں نے زمینداری کا کام سنبھال لیا۔ 1 سال تو فصل بہت اچھی رہی لیکن دوسرے سال کھیت میں ایک خاص قسم کی ٹڈی پڑ گئی جس نے فصل کو دمک کی طرح چاٹ لیا۔ مجھے اس سال بڑا نقصان رہا اور بڑی تگ و دو سے اس بلا کو کھیتوں سے دور کیا۔ دوسرے سال بھی جب فصل پک کر تیار ہوئی تو پھر اسی مصیبت کا سامنا ہوا۔ اس سال مجھے اتنا نقصان ہوا کہ میرا ذمہ داری کا کاروبار بگڑ گیا اور میں مقروض ہو گیا۔ اب ہر سال میرے کھیتوں پر ایسی ہی آفتیں نازل ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ میری یہ حالت ہو گئی کہ میں دیوالے کی درخواست پر مجبور ہو گیا اور والدہ کو ساتھ لے کر جموں چلا آیا جہاں میں اسکول میں ماسٹری کرنے لگا۔ لیکن میری اس عجیب و غریب بیماری کا حال سن کر لوگ ہچکچانے لگے۔ کوئی میرے ساتھ چھونا اور بات کرنا بھی پسند نہ کرتا تھا۔ آخرکار سب بچوں کے والدین نے مل کر درخواست کی کہ ایسا خوفناک شخص استاد ہونے کے قابل نہیں۔ چنانچہ میری ملازمت چھوٹ گئی اور میں محنت و مشقت کر کے اپنا اور اپنی والدہ کا پیٹ پالتا رہا۔ 2 سال ہوئے میری والدہ فوت ہو گئی اور میں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ خوش قسمتی سے آپ کے ہاں ملازمت مل گئی۔ اب ہر قمری مہینے کی آخری راتوں کو میں بظاہر رخصت پر چلا جاتا ہوں لیکن در حقیقت کہیں آتا جاتا نہیں بلکہ کمرے کو باہر سے مقفل کر کے کھڑکی کے ذریعے اندر داخل ہو جاتا ہوں اور 3-4 دن تک یعنی جب تک میری حالت درست نہیں ہوتی کمرے میں پڑا رہتا ہوں۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔